مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں خوش آمدید۔ آواز اور گلا دونوں ساتھ نہیں دے رہے، لیکن یہ حکمن تھا ہماری ایک بیٹی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، کہ سر یہ اس ٹاپک کو کور کر دیں اور اقبال سیریز کو بھی آگے بڑھا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جی علامہ اقبال کی شہرت کا بین الاقوامی سطح پر مطالعہ۔ آپ نے اس سے پہلے علامہ اقبال کے بارے میں بنیادی نوعیت کی معلومات حاصل کیں اور ان کی شعری تصانیف سے تعارف پیدا کیا۔ آپ نے اب تک جن یونٹوں کا مطالعہ یا جن جہتوں کا مطالعہ کیا ہے، ان سے آپ کو علامہ اقبال کے ذہنی ارتقاء اور فکری نشوونما کے مختلف مدارج کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس لیکچر میں ہم آپ کو اقبال شناسی کی بین الاقوامی روایت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کو مفکر مشرق اور پاکستان کا قومی شاعر کہتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت بالعموم اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ علامہ اقبال محض برصغیر پاک و ہند یا پاکستان و ہند ہی میں مقبول نہیں، بلکہ اس وقت مہذب دنیا کا شاید ہی ایسا کوئی ملک ہو جہاں علامہ اقبال کا نام معروف نہ ہو۔ امریکہ، یورپ اور روس میں کلام اقبال کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اس طرح دنیا کی بڑی زبانوں جیسے انگریزی، جرمن، فرانسیسی، اطالوی، روسی، عربی، چینی، جاپانی وغیرہ میں علامہ اقبال پر کتابیں اور مقالات قلم بند کیے جا چکے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے 100 سالہ جشن ولادت کے موقع پر لاہور میں دسمبر 1977 میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا کے بیشتر اہم ممالک کے مندوبین نے جمع ہو کر مقالات کی صورت میں علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چنانچہ زبان، تہذیب و تمدن، رنگ و نسل، مذہب و ملت اور سیاسی نظام کے اختلافات کے باوجود امریکہ، برطانیہ، روس، اٹلی، سوڈان، سری لنکا، اس کو میں موجودہ جو ایگزیکٹ انگلش کے اندر جو نام ہے وہ بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ امریکہ، برطانیہ یعنی برٹین، روس، اٹلی، سوڈان یعنی سری لنکا، جاپان، ایران، سعودی عربیہ اور مصر ایسے ممالک کی نمائندگی کرنے والے ایک نقطے پر متفق تھے اور وہ تھا عظمت اقبال۔ سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کی بین الاقوامی شہرت کی کیا وجوہ ہو سکتی ہے؟ ایک عام تصور یہ ہے کہ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں، تصور پاکستان کے خالق ہیں، اس لیے 21 اپریل اور 9 نومبر کو یوم اقبال سرکاری طور پر منایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے سفارت خانے بھی یوم اقبال کی تقریب کی جمع کا اہتمام کرتے ہیں، جن میں ان ملکوں کے نامور دانشور، نقاد اور فلسفی علامہ اقبال کے فکر و فن اور فلسفیانہ تصورات پر تقاریر کرتے اور مقالات پیش کرتے ہیں۔ یہی نہیں، ایران اور بعض دیگر ممالک میں تو اس موقع پر بعض اخبارات علامہ اقبال کے بارے میں خاص ایڈیشن بھی شائع کرتے ہیں۔ اس طرح علمی جرائد بھی علامہ اقبال کی شخصیت اور فکر و فن کے بارے میں مقالات طبع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب درست ہے اور علامہ اقبال کے فکر و فن کے فروغ اور مقبولیت میں سفارت خانوں کی تقاریب نے بھی یقیناً اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ اہم نقطہ بھی پیش نگاہ رہے کہ کسی بھی شخصیت کو محض سفارت خانوں اور سرکاری سطح پر یوم منا کر ہی روشناس عام نہیں کرایا جا سکتا، اگرچہ اس نوع کی تقاریب بھی مقبولیت میں خاصا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تاہم شہرت اور مقبولیت، اور وہ بھی بین الاقوامی سطح پر، تو اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ شخصیت کے فکری تصورات اور فلسفیانہ افکار اور شاعرانہ محاسن میں بذات خود کشش، ندرت اور جاذبیت ہونی لازم ہے کہ ایک عالم اس کا گرویدہ ہو سکے۔ چنانچہ آج دنیا میں جن ادیبوں، شاعروں، مفکروں اور فنکاروں کا ڈنکا بج رہا ہے، تو ان سب میں ایسی ذہنی اور فکری خصوصیات ملتی ہیں۔ زینت سے بھی ہو سکتا ہے یہ ورڈ، اور کمپوزنگ کی مسٹیک میں ذہنی بھی ہو سکتا ہے۔ ڈنکا جو ہے وہ ہے کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور الف کے ساتھ بھی، لیکن درست جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے۔
ہے کے ساتھ جو ہے وہ غلط العوام اور غلط العام ہو چکا ہے۔ ہر زبان اور ملک کا فرد ان میں اپنے لیے کسی نہ کسی طرح کی کشش پاتا ہے، اور یہی حال علامہ اقبال کا ہے۔ اگر ان کی فنکارانہ شخصیت میں کسی طرح کی دلکشی نہ ہوتی، اگر ان کے فلسفے میں عالمگیر کشش نہ ہوتی، اور اگر ان کے تصورات اقوام عالم کے لیے باعث کشش نہ ثابت ہو سکتے، تو علامہ اقبال کبھی بھی ممدح عالم نہ ثابت ہوتے۔ ممدوح عالم بلکہ ہونا چاہیے، یہ جو ہے نا یہاں پہ رے کی جگہ پہ واو آئے گا، یہ بھی کمپوزنگ مسٹیک ہے، اس کو بھی درست کر لیجئے۔ ممدوح عالم نہ ثابت ہوتے، یعنی ہر جگہ پہ جن کی تعریف جو ہے وہ کی جائے، یہ مفعول کے وزن پہ ہے۔ اور مزید جو ہے نا وہ مرشد اردو کی پلے لسٹ کے اندر جو نئے شعراء کے لیے کافی اور ردیف جو والی جو پلے لسٹ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ان کو بیان کرنے سے پہلے یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو موضوع ہے، بڑی تفصیل سے بیان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ممدوح عالم نہ ثابت ہوتے، پس میر تقی میر اور اسد اللہ خان غالب کی مانند اردو کے ایک بہت بڑے شاعر ہوتے۔ علامہ اقبال نے اپنے بارے میں جب یہ کہا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تو یہ محض شاعرانہ تعلی نہ تھی جیسا کہ اس زمانے میں سمجھا گیا ہوگا، بلکہ علامہ اقبال کو واقعی اس کا احساس تھا کہ ان کے کلام میں بعض ایسی خصوصیات موجود ہیں جو دیگر ممالک کے افراد کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ مشعل راہ اور مشعل راہ، یہ لفظ بھی ہمارے ہاں دونوں طرح سے متداول ہے۔ مشعل یہ بیسیکلی جو ہے وہ لغات کے اندر اور کتابت کی غلطیوں کے باعث اب وہ چل رہا ہے، تو میں نے دونوں پڑھ دی ہیں، ہو سکتی ہے۔ اور آج بین الاقوامی سطح پر علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کر کے گویا اس کے عملی طور پر توثیق کی جا رہی ہے، اس کی عملی طور پر توثیق کی جا رہی ہے کہ واقعی علامہ اقبال نے لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، اب اگر تو یہاں شعر مراد ہوگا تو پیش کر کے گویا اس کے، یعنی اس شعر کے عملی طور پر توثیق کی جا رہی ہے، ورنہ اگر یہ جملہ یا یہ بات ہوگی تو پھر یہاں پہ اس کی مؤنث آ جائے گا، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند ایک ولولہ تازہ دیا۔ علامہ اقبال کی عالمگیر مقبولیت کے اسباب کا تجزیہ کرنے پر مندرجہ ذیل امور نمایاں تر نظر آئیں گے۔ علامہ اقبال نے اگرچہ خطاب مسلمانوں سے کیا، لیکن ان کا پیغام جغرافیائی حدود اور مذہبی عقائد کی قیود سے آزاد ہے۔ ان کے افکار میں ایسی عالمگیر خصوصیات ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام کے افراد اور غیر مسلم بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مراکش کے پروفیسر ایس آئی فہد نے درست کہا تھا، اقبال ایک ہمہ گیر شہری ہیں، آپ کی ہمدردیاں اتنی وسیع ہیں کہ ان میں تمام دنیا کے انسان بلا امتیاز و نسل، یہاں پہ واو بھی آنا چاہیے، یا چلیں بلا امتیاز نسل و ملک سما جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے جو ہے نا وہ بلا امتیاز نسل و ملک اور رنگ و نسل، یہاں پہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے نسل و ملک بیان کر دیا، تو چلیں وہ بھی جو ہے نا ترکیب یا مرکب درست ہو گیا۔ آپ عظمت انسانی کے علم بردار ہیں، اس لیے اقبال کو مشرق و مغرب میں یکساں عزت حاصل ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ عمل اور جدوجہد کا فلسفہ ہے، ان کے بموجب بے حرکت و بے عمل زندگی موت کے مترادف ہے، چنانچہ وہ صحیح اور مسلسل صحیح کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ عمل افراد اور اقوام دونوں کو کندن بنا دیتا ہے، اور اس کے بغیر فرد اور قوم دونوں ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ یہ فلسفہ عمل ایسا ولولہ انگیز ہے کہ حصول آزادی کی جدوجہد میں مصروف مسلم اور غیر مسلم بھی اسے اپنے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ اقبال اب تیسری دنیا کی ان اقوام میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں جو استعماریت کے خلاف
جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اقبال مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے فلسفہ کی اساس قرآن مجید کی تعلیمات پر استوار کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تنگ نظر مسلمان نہ تھے، چنانچہ انہیں جہاں سے بھی روشنی ملی انہوں نے اسے حاصل کرنے میں تامل نہ کیا۔ انہوں نے مسلمان صوفیہ، مغربی فلسفیوں اور ہندو دانشوروں کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس کے نتیجے میں ان کا کلام قلب روشن کا آئینہ بن گیا، ایسا آئینہ جس میں غیر مسلم اقوام بھی اپنے خد و خال کی شناخت کر سکتی ہیں۔ مشہور انگریزی نقاد اور ناول نگار ای ایم فاسٹر نے علامہ اقبال کے اس پہلو کو سراہتے ہوئے لکھا تھا، اقبال کٹر مسلمان تو تھا مگر وہ کونا روایات کا پرستار نہ تھا۔ اس کے خیالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو مگر وہ انتہا پسند متعصب نہ تھا، چنانچہ اس نے ہندوؤں اور عیسائیوں کا ہمیشہ ادب و احترام سے تذکرہ کیا۔ علامہ اقبال نے تمام عمر عظمت انسانی کے گن گائے، لیکن یہ محض جذباتی سطح پر نہ تھا، بلکہ علامہ اقبال نے ان عوامل و محرکات کی تہ تک صحیح کی جو انسان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑتے ہیں۔ اس ضمن میں وہ ملک کے معاشی وسائل اور عوام کی اقتصادی صورتحال کی اہمیت سے بھی آگاہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی اولین تالیف علم الاقتصاد مطبوعہ 1904 میں ان تمام اقتصادی امور کی نشاندہی کی جو اقوام اور افراد کی معاشی بدحالی کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان مسائل کا فکری سطح پر مطالعہ کر کے جو نتائج اخذ کیے اور عالمگیر اہمیت کے حامل ثابت ہوئے۔ علامہ کے فکر کے اس پہلو سے اشتراکی ممالک میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا گیا، چنانچہ ان کی مشہور نظم لینن خدا کے حضور میں دنیا کے بیشتر اشتراکی ممالک میں ترجمہ ہو کر مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ یہ ان بنیادی وجوہات میں سے ہے جن کی بنا پر علامہ اقبال نے عالمگیر مقبولیت حاصل کی۔ یہاں پر ہم آج کے جو ہے وہ لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ چینل ہمارا اردو کی خدمات کے لیے، اس کے علاوہ انگلش سروسز کے لیے ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہے، اور منطق، فلسفہ اور فارسی کی خدمات کے لیے ہمارا چینل جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام ہے۔ سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔